السلام علیکم جی. جس طرح ہم سے ایروگنس جو ہے وہ عمران احمد خان نیازی کی نہیں اٹھائی جاتی اور نہیں برداشت ہوتی، اسی طرح جو ہمارے مشرقی ہمسائے ہیں ان کی بھی ایروگنس نہیں اٹھائی جاتی. لہٰذا جب بھی دونوں کے اوپر مشرقی ہمسائے میں بھی خاص طور پہ ہم ڈویژن کر دیں، جو وہاں کے یوتھیاز ہیں یعنی کہ بی جے پی اور آر ایس ایس کے لوگ ہیں، یہ وہاں کے یوتھیے ہیں. جس طرح کہ پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کے فالوورز یوتھیے ہیں، اس طرح ان کے جو کزن ہیں وہ وہاں پہ بی جے پی کے یوتھیے، بی جے پی کے فالوورز ہیں، ان کو وہ انڈین یوتھیے ہیں. اسی طرح ان کی بھی جو ہے ایروگنس نہیں اٹھائی جاتی. تو جو لوگ نان آر ایس ایس یا نان بی جے پی ہیں ان کے لیے تو ہمارا یہ فکرہ ہوگا کہ یار کوئی بات نہیں، گیم میں ہوتا ہے، ہار جیت ہوتی رہتی ہے، دیر از آلویز بیسٹ ٹائم. آپ نے بہت اچھا فائٹ کیا، بس سیمی فائنل میں آپ کی ٹیم جو تھی وہ آپ کے میڈیا کا پریشر لے گئی. اور جو دوسرے ہیں یا وہاں کے جو یوتھیے ہیں ان کے لیے ہم نے بس یہ دیکھ کے مسکرانا ہے، ہم نے اور کچھ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، میں نے کہا کہ ولاگ شروع کرنے سے پہلے جو ہمسایہ ملک کے جو لوگ ہیں جو نیچے آ کے گالم گلوچ بھی کرتے ہیں کومنٹس کے نام کے اوپر، ان کو ذرا یہ کر دیا جائے، ان کو یہ بتا دیا ہے. دوسری بات یہ ہے، جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب کا آج جو انہوں نے اپنے مارچ سے خطاب کیا ہے لائیو فرام ہز ہاؤس، اور اس کے اندر جو ہے لائیو تو نہیں تھا، ریکارڈڈ تھا، میڈیا کو اس کا لنک بھیجا گیا تھا کہ یہ ہم یہاں سے دکھائیں گے. لہٰذا کسی نے کسی وقت اس کو آن ایئر کیا، کسی نے کس وقت کیا، تو ہر جو میڈیا آؤٹلیٹ تھا وہ احتیاط کے ساتھ چل رہا تھا. ٹھیک ہے، آپ سمجھ گئے نا، ہر میڈیا آؤٹلیٹ جو تھا وہ احتیاط کے ساتھ چل رہا تھا. سب سے زیادہ احتیاط جو تھی وہ اے آر وائی کر رہا تھا، اور اس سے کم احتیاط بول ٹی وی کر رہا تھا، پھر اس سے کم احتیاط جو تھا وہ آج ٹی وی کر رہا تھا، پھر ہم کا نمبر تھا. یہ میں نے یوتھیا گریڈنگ کے حوالے سے جو ہے میں نے آپ کو پائیدان گنوائے ہیں، یوتھیا گریڈنگ کے حوالے سے جو پائیدان ہیں، یہ گورمے شورمے اور 92-96 یہ تو بعد میں آتے ہیں، تو وہ اسی حوالے سے وہ، لیکن یہ سب سے زیادہ ان کی آواز میوٹ کر رہے تھے کیونکہ عمران احمد خان نیازی صاحب حسب توفیق لوز ٹاک کر رہے تھے، اور ان کے بیان دکھانے کے اوپر پابندی نہیں ہے، اور پچھلے دنوں پیمرا نے جو پابندی لگائی تھی وہ ہٹا دی گئی تھی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے جناب پرائم منسٹر چاچو شہباز شریف کی طرف سے. تو پھر اس کے بعد میڈیا نے دیکھا کہ کل کو ہم نہ رگڑے جائیں، تو جہاں پہ بھی وہ پاکستان کے پریمیئر نیوز ایجنسی کا نام آتا یا اس کے حکام کا نام آتا تو وہاں پہ میوٹ کر دیا جاتا. تو میرا خیال ہے کہ 28 دفعہ میوٹ ہوا ہے مختلف جگہ کے اوپر ان کا نام. تو اب آپ دیکھ لیں، لیکن جو انہوں نے کہا تھا کہ میں چوتھے بندے کا بھی نام لوں گا، ہم تو اس لیے کان لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ بھائی پتہ نہیں کیا نام لے دے بھیا. لیکن وہ اتنے بہادر آدمی ہیں جناب عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں، وہ ہم نے ان کو نہیں کیا. موصوف نے فرمایا، اب آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ جناب سعید چودھری صاحب جو ہیں وہ یہ بات کہتے رہتے ہیں، اور وہ جو ان کی اس بات کے بعد جو ہے وہ تو بالکل ہی بیڑا ہی غرق ہو گیا کہ جناب جو یہ سامان چھوڑ کے گئے ہیں، خاص طور پہ گھڑیاں جو ہیں وہ انہوں نے اصلی والی تو رکھ لی ہیں، لیکن یہ جو ہمارے پختون بچے جو بیچتے پھر رہے ہوتے ہیں نا مختلف جگہ کے اوپر، مختلف ریپلیکا، مطلب کہ ماڈل اسی طرح کی بنی ہوتی ہے لیکن نقل ہوتی ہے، تو وہ بیچ کے وہاں پہ رکھ دی گئی ہیں. اور ایسی کوئی 1.5 درجن کے قریب ایسی گھڑیاں ہیں، اور باقی سامان کا تو آپ پوچھیں ہی نہ. ٹھیک ہے، یعنی جو چھوڑ کے گئے ہیں وہ بھی چوری کر کے ساتھ لے گئے ہیں. اب وہ شخص جو یہ سارا کچھ کر کے چوری کر کے لے کے گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب چور دین کے بارے میں باتیں شروع کر دے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کام خراب ہو گیا. ویسے عمران احمد خان صاحب، آپ نے آئینے کے سامنے بیٹھ کے بات کی تھی کہ گھڑی چور ہیں آپ، اور آپ دین کے بارے میں اکثر باتیں کرتے رہتے ہیں، اور آپ کے اوپر جو حملہ کیا ہے جس شخص نے، اس نے بھی یہی الزام لگایا ہے کہ آپ دین کی الٹی سیدھی تشریحات کرتے رہتے تھے اور کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے جذبات مجروح ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ شیشے کے سامنے بیٹھ کے یہ تقریر کر رہے تھے. خیر،
انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو کہا ہے کہ اس کا جناب آپ نوٹس لیں، یہ جو ہیں یہ لٹیرے اور ڈاکو ہیں، اور انہوں نے ویڈیو نکال کر جناب کس طرح اعظم سواتی کی ویڈیو نکال کر اس کی بیوی کو بھیجی ہیں۔ اچھا، ایک کامن فیکٹر چیک کیجئے، نہ اعظم سواتی نے اب تک جو ہے اپنے حقائق جو ہیں وہ انویسٹیگیشن ایجنسی کے حوالے کیے ہیں۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے HR سیل میں جا کے اپنی اپلیکیشن ضرور ڈالی ہے، لیکن انہوں نے کسی انویسٹیگیشن ایجنسی کو نہ درخواست دی ہے نہ اس کے حوالے کی ہیں، ٹھیک ہے۔ جگہ کا انہیں پتہ نہیں ہے، 3 جگہ بدل بیٹھے نے، کسی ظالم نے اس کے اوپر خوفناک فکرہ فرمایا، میں تو دہراتے ہوئے بھی ڈر رہا ہوں۔ اس نے کہا اس نے ہر اس جگہ کا نام لیا ہے جہاں اس نے جا کے غلط کاری کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں وکٹم بلیمنگ پہ نہیں جا رہا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ ایک سرٹیفائیڈ کوالیفائڈ مفرور بھگوڑا چور جو ہے، جس کو لوگ بشیر، جس نے نام بدل لیا ہوا ہے یار اپنا، وہ بشیر ہوتا تھا جب امریکہ میں ہوتا تھا نا، اور پھر UAE میں جو اس نے فراڈ کیا وہ بشیر کے نام سے کیا ہوا ہے، ایتھے اعظم سواتی بنیا ہوا بقول سید عنبر بخاری کے اعظم چواتی ہیں ادھر ادھر لان والا۔ تو خیر وہ جو ہیں بشیر ڈاکو صاحب جو ہیں، سوری، ان کی ویڈیو جو ان کی بیوی کو بھجوائی گئی تو بھائی جان کسی نمبر سے آئی ہوگی نا، تو وہ نمبر عنایت فرمائیں تاکہ اس کے اوپر تحقیقات کی جائے کہ اس نمبر سے ویڈیو نہ دیں، نمبر تو عنایت فرما دینا، بس نمبر دینے کے لیے پھر موبائل دینا پڑے گا، ٹھیک ہے نا، اور موبائل جب دیں گے تو پھر بہت ساری اور چیزیں بے نقاب ہو جائیں گی، تو موبائل کا فورینزک تو ہوگا، پھر اس کا تو ڈیٹا اٹھائے گی ایجنسی۔ اچھا جی، اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی ارشد شریف کی جو حقائق ہیں اس کی رپورٹ کی، وہ جناب کامران شاہد تک کیسے پہنچے؟ ویسے کامران شاہد کا نام نہیں لیا انہوں نے، لیکن انہوں نے کہا کہ ٹی وی اینکر تک کیسے پہنچے۔ بھائی جان آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کے ہی جو دستے راست رہے ہیں جناب اسد کھرل صاحب، جنہوں نے آپ کے لیے سب سے پہلے مار کھائی تھی ایجنسیوں سے، اور میرا مطلب ہے وہ بیچارے ڈسٹرب بھی ہو گئے تھے تھوڑے سے سائیکولوجیکلی۔ اسد کھرل صاحب نے یہ پہلے ٹویٹ کیا ہے، اس کے بعد کامران شاہد صاحب کے پروگرام میں میں نے دیکھا ہے، اور اسد کھرل صاحب جو ہیں وہ بول ٹی وی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، اور بول تو آپ کا اپنا ٹی وی ہے نا، شعیب شیخ صاحب والا، وہ تو PTI کا اپنا ٹی وی ہے، جتنے بھی یوتھیے ہیں ان کی آخری پناہ گاہ ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو عمران احمد خان نیازی صاحب، یہ کامران شاہد کا قصور نہیں ہے، اور اس کے پاس سیکنڈ ہینڈ خبر آئی تھی، یہ آپ کے سٹار اور ایس اور ایپک رپورٹر جو ہیں اسد کھرل صاحب، یہ انہوں نے بریک کی تھی۔ اب یہ پتہ نہیں انہوں نے ٹی وی پہ بریک کی ہے یا نہیں کی، لیکن میں نے ان کی ٹویٹ پہلے دیکھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس ٹویٹ کا عکس ہمیں جب کسی نے بھجوایا تو ہم نے جا کے پھر اس کی اوریجنل ٹویٹ بھی دیکھی۔ انہوں نے کہا جی اس کی میں حکومت سے پوچھنا چاہیے، اس کی کون تحقیقات کرے گا؟ ارشد شریف صاحب کا جو آ رہا ہے سامنے، میں آپ کو بتاؤں، میں نے ارشد شریف صاحب کے جو گروسم مرڈر ہے، جو بھیانک قسم کا ان کا مرڈر جو ہے، میں نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی۔ ابتدا میں نے ایک آدھ پروگرام کیا تھا، لیکن پھر مجھے باقاعدہ دوستوں کی طرف سے اندرون ملک اور بیرون ملک سے یہ باقاعدہ کہلوایا گیا کہ آپ نے اس موضوع پہ کوئی بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جی معاملات بڑے کمپلیکیٹڈ ہیں، معاملات جو ہیں وہ بڑے ادھر ادھر ہیں، اور آپ خام خواہ کیوں یہ بات کرتے ہیں؟ تو حالانکہ میں نے کہا کہ جی میں تو وہ باتیں نہیں کر رہا جو احمد نورانی صاحب کر رہے ہیں یا دوسرے لوگ کر رہے ہیں، میں تو اس کے قریب بھی نہیں جا رہا، لیکن وہ چونکہ دوست ہیں ہمارے اور بڑے عزیز ہیں، ان کو ہم اور ہم کو وہ، تو انہوں نے کہا یار کبھی کوئی میری زندگی کے اوپر کبھی کوئی میری خواہش پوری کر دے تو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا چلیں یار، میں آپ کی اس خواہش کا احترام کرتا ہوں۔ اس نے کہا آپ نے اس پہ کوئی ولاگ، کوئی تبصرہ، کوئی ٹویٹ نہیں کرنی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بہت خوفناک لڑائی کھلنے لگی ہے، ہمیں اس کی زد میں نہیں آنا، تو لہٰذا میں اس کے اوپر گفتگو کرنے سے اعتراض کر رہا ہوں، آپ نے نوٹ بھی کیا ہوگا۔ اچھا جی، اس نے کہا جی کہ میں کوئی اگر مجھے کسی تحقیقانہ انداز میں کہتا تو میں اب تک 10 ولاگ کر چکا ہوتا، کیونکہ وہ دوست پیارے اتنے ہیں اور ہم سے وہ اتنا پیار کرتے ہیں کہ ہم ان کی محبت کا اٹھان نہیں اٹھا سکتے، تو اس لیے ہمیں ان کا یہ محبت بڑا اصرار ماننا پڑا ہے۔ خیر جی آگے چلتے ہیں جی۔ موصوف نے کہا کہ جی پولیس جو ہے
حکومت تو ہماری ہے پنجاب کے اندر، لیکن پولیس کہیں اور سے کنٹرول ہو رہی ہے یار. یہ بندہ کیا کھا کے تقریر کرتا ہے یار، اور اس کے فالوور اس کی بات مان بھی لیتے ہیں. تو ماما پھر حکومت کا دی تھوڑی استعفیٰ دے کے گھر کیوں نہیں ٹر جاندے؟ حکومت میں لت مارو. لیکن لت کیویں ماریں؟ وہ جو ارسلان خالد ہے، اس کے جو ڈاگیز ہیں، جو کہ میرا خیال ہے کہ شاید اب ان کی تعداد اتنی ہی ہو چکی ہے جتنی کے پی کے اندر ہے، جو پی آئی ٹی بی میں بھرے ہوئے ہیں. اور ارسلان خالد جس طرح پنجاب کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کو عمران خان کی ذاتی تشہیر کے لیے استعمال کر رہا ہے، اس میں آپ کیسے لات مار کے جا سکتے ہیں سر؟ وہ اتنا دے خربوں روپے کا، میرا مطلب ہے اربوں روپے کا کھابا تو مل رہا ہے آپ کو. تو عمران احمد خان نیازی تو پیسے کا بڑا پیارا ہے. میں نے وہ آپ کو منظر بتانا نہیں چاہ رہا کہ اگر ڈالر اس جگہ پہ پڑا ہو اور اس کو کہا جائے کہ منہ سے اٹھاؤ تو یہ پھر بھی اٹھائے گا. یہ اتنا کہ پیارا ہے پیسے کا. تو میرا مطلب ہے کہ وہ کیسے، پولیس تو حکومت تو ہماری ہے، پولیس کوئی اور چلا رہا ہے یار حکومت اس کی تھی، احتساب کوئی اور کر رہا تھا. حکومت اس کی تھی، وزیر کوئی اور رکھ رہا تھا. حکومت اس کی تھی، اپوائنٹمنٹس الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کوئی اور کر رہا تھا. حکومت اس کی تھی. تو ماما پھر تو کرن کی بیٹھا ہو ایسے یار؟ بندہ پوچھے اور تو کی کرن بیٹھا سے اگر یہ سارا کچھ تھا. اب لوٹ کے کھا گیا پنجاب کو، چوس گیا یہ اور اس کی گوگی اور گوگا چوس گئے ہیں یار پنجاب کو. ایک ایک گلی محلے کے لیول پہ جا کے انہوں نے کرپشن کیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کہہ رہا ہے میری حکومت نہیں ہے اور پولیس کی کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے. تو پھر تو نہ بیٹھ وہاں پہ، باہر نکل کے بتا کون کنٹرول کر رہا ہے. وہ پھر بتانے لگتا ہے تو وہ آواز میوٹ ہو جاتی ہے. اس نے اپنی حسرت کا اظہار کیا کہ ہم بنانا ریپبلک بننے جا رہے ہیں. یہ جناب عمران احمد خان صاحب نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ملک کو بچانا ہے. سری لنکا کا پھر انہوں نے ذکر کیا. قومی اداروں کے اندر اعتماد کھو بیٹھتی ہے. حکومت کیسے ختم ہوتی ہے؟ جب وہ قومی اداروں کے اندر اعتماد کھو بیٹھتی ہے اور جناب کوئی اداروں کے اوپر نہیں ہے. ادارے سے حکومت ریاست بنتی ہے، ریاست سے ادارے نہیں بنتے. انہوں نے کہا جی کوئی دشمن ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے ادارے کا نام نہ لیں. اس نے کہا جی کہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب آپ الزامات لگاتے ہیں تو ہمارے ادارے کا نام نہ لیں. آج بھی انہوں نے کئی دفعہ ادارے کا نام لیا. نتیجے کے طور پہ ان کی تقریر پھیتی تھی. یہ پاکستان جب سے عمران صاحب کا وجود منصہ شہود پہ آیا ہے، سیاست کے افق کے اوپر برآمد ہوا ہے، تب سے لے کے آج ناظرین کرام پہلا موقع تھا کہ عمران احمد خان نیازی کی تقریر جو ہے وہ میوٹ کی گئی، اور اتنی میوٹ کی گئی، جگہ جگہ سے کی گئی کہ میرا مطلب ہے کہ باقاعدہ اریٹیشن ہونا شروع ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ وہ ڈرٹی ہیری کے اور اس طرح کے نام جو ہیں وہ کتنی فریکوینٹلی. اب تو وہ ڈرٹی ہیری کا تکلف انہوں نے ختم کر دیا نا. اب تو وہ سیدھا ہی جنرل صاحب کا نام لیتے ہیں. ہاں سمجھ لیتے گئے اسی کو لئیے اسی پھنسنا ہے، جنرل صاحب کا نام لیتے ہیں. تو میرا مطلب ہے وہ اتنی دفعہ انہوں نے نام لیا کہ 28 ایک مرتبہ اس کے اندر میوٹنگ ہوئی ان کی تقریر کی، اور وہ تقریر بقول اپنا گوہر بٹ دے پھیتی ہو گئی جناب تقریر. تو خیر اے جناب اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے. وہ انہوں نے پھر دہرایا کہ مجھے اندر سے خبریں مل رہی ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے ہمدردوں اور ہینڈلر کی زندگی عذاب کر رہے ہیں، اور اگلے 10-11 دن کے بعد ان کے ہمدردوں اور ہینڈلر کے ساتھ کچھ اچھی ہونے نہیں جا رہی. یہ میری اپنی رائے ہے. اختتام کے اوپر میں سید عمران شفقت زنجانی صاحب کا وہ فقرہ جو ہے وہ ادارہ لے رہا ہوں، اور وہ فقرہ یہ ہے کہ کہانی گئی مک تو قلعہ گیا ٹھوک. یہ کوئی اس طرح کی خبریں اور داستانیں اور کہانیاں ہیں جو کہ اس وقت ہیں. کل جو سوشل میڈیا کے ذریعے انفارمیشن ابلاغیاتی حملہ کیا تھا پی ٹی آئی نے، وہ آج پسپا ہوا چاہتا ہے، اور اس کے لیے حکومت نے اور حکومت نے نہیں مقتدرہ نے بہت بڑے بڑے اقدامات لیے ہیں. وہ پھر کسی ولاگ کے اندر بیان کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.